جی ہمارا آج کا موضوع ہے کہ نئے جو سافٹ ویئرز ہیں ان کو ہم کیسے سیکھتے ہیں اور ان کے لیے کیا ہمیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے ایک زمانہ تھا کہ جس طرح ہر روز نئی فلمیں اور موویز آیا کرتی تھیں، ریلیز ہوتی تھیں، جہاں نئی کتابوں کے ایڈیشن آتے تھے اور شائقین ان کا انتظار کرتے تھے، بالکل ایسے ہی اب اس زمانے میں سافٹ ویئرز آنا شروع ہو گئے ہیں اور ہر کچھ عرصے کے بعد آپ کو ایک یا تو نیا سافٹ ویئر آ رہا ہوتا ہے یا پہلے والے سافٹ ویئر کا ایک نیا ورژن آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ سافٹ ویئر سیکھنے کو بھی بالکل اسی طرح جیسے ہم کتاب کو پرکھتے ہیں، کسی مووی کے متعلق معلومات اکٹھی کرتے ہیں کہ بھی دیکھنی بھی ہے، اس پہ وقت لگانا بھی ہے یا نہیں لگانا، اور لگانا ہے تو کس طرح سے، کتاب کو کس طرح سے پڑھنا ہے، اسی طرح سافٹ ویئر کو سیکھنے کا بھی ایک ہنر ہے اور ایک یہ فن ہے۔ تو اس کے بارے میں چند چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ آپ سافٹ ویئر کو نارملی تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمیں کام ہے تو اس کے لیے یہ ایک ٹول ہے۔ اس نقطہ نظر میں تھوڑی سی مزید وسعت کی ضرورت ہے۔ یہ ٹول کے علاوہ آپ اس کو سافٹ ویئر کو جدید دنیا کی طرف ایک دریچہ، ایک کھڑکی، ایک دروازہ سمجھیے، ایک راستہ سمجھیے۔ دیکھیے بہت سارے کام ہیں جو ہم پہلے جہاں پر کر رہے ہیں، لیکن سافٹ ویئر کی وجہ سے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس ایریا میں، اس فیلڈ میں کام جو ہے وہ دنیا میں کس انداز میں ہو رہا ہے، اور وہ جو نئی پریکٹسز ہیں وہ ہم تک سافٹ ویئر کے ذریعے پہنچتی ہیں۔ مثلاً ٹائپنگ ہمارے ہاں ہو رہی تھی، لیکن جب سے ایم ایس ورڈ آیا تو ہمیں نئی چیزوں کا پتہ چلا۔ اب ہم بڑے سینسٹیو ہو گئے ہیں پیج نمبرنگ کے متعلق، ٹیبل آف کانٹینٹس کے متعلق، آٹومیٹک انڈیکسنگ کے متعلق، سٹائلز کے متعلق، اور ہزاروں چیز ہیں ایم ایس ورڈ کے اندر۔ تو ایم ایس ورڈ نے ہمارے اوپر ایک نیا راستہ، ایک نئی دنیا کھول دی ہے، جو اب ہمیں ٹائپنگ والی دنیا سے باہر نکال کر نئی دنیا، نئے جو زمانے کی پریکٹسز ہیں وہ سکھا بتا رہی ہے۔ اچھا، جب سافٹ ویئر آتا ہے تو اس کے متعلق ایک یعنی یوں آپ سمجھیے کہ یہ کم و بیش ایک کتاب بھی ہے، یعنی ٹول بھی ہے، نئی دنیا کا ایک دروازہ، ایک راستہ ہے، اور آپ کے لیے یہ ایک پوری کتاب کی سی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک تو اس لیے کہ اس کے اندر اتنی بڑی دنیا ہوتی ہے، جیسے کوئی کتاب ہوتی ہے انسان اس کے اندر کھو جاتا ہے، تو سافٹ ویئر جو نئے اب آ رہے ہیں ان میں بہت بڑی دنیا ہے، ہر چیز پر اتنا انہوں نے کام کیا ہوا ہے کہ آپ کو تقریباً ایک سمندر سا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر انسان جہاں چاہے جاتا پھرے۔ جب آپ اس کو بطور کتاب دیکھتے ہیں تو یاد رکھیے کہ جیسے ہم کتاب کو پرکھتے ہیں ایسے سافٹ ویئر کو بھی پرکھا جا سکتا ہے، اور ہماری یہ خواہش یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم کوئی پرانی زیادہ کتاب جو ہے وہ ایک موضوع پر نہ پڑھیں۔ اگر آج ہم مائکروسافٹ ورڈ سیکھنا چاہ رہے ہیں تو ظاہر ہے اگر آپ کو ایک کتاب مل جاتی جو کہ 5 سال پرانی ہے تو آپ اس کتاب کی طرف نہیں جائیں گے کیونکہ اتنی دیر میں نیا سافٹ ویئر آ چکا ہے۔ ویسے بھی کمپیوٹنگ کی دنیا میں کہا جاتا ہے، اور وہ دنیا میں بہت ساری آرگنائزیشن بھی اس رول کو فالو کرتی ہیں کہ اگر ان کے کوئی امپلائی جو ہے وہ 5 سال سے زیادہ پرانا سافٹ ویئر استعمال کر رہا ہو تو وہ اس کو، اس کی جو پرفارمنس رپورٹ ہے اس میں باقاعدہ نیگیٹو مارکنگ اس کو دیتے ہیں کہ یہ بندہ خود کو اپ ڈیٹ نہیں کر رہا، ماڈرنائز نہیں کر رہا۔ جو آپ سینئر ہوتے ہیں ایک کسی ادارے کے اندر تو آپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جی مجھے مزید سہولتیں اور پے وغیرہ میں انکریز دی جائے۔ بعینِ ہی ادارہ بھی یہ خواہش کرتا ہے کہ جو لوگ میرے پاس کام کرتے ہیں وہ 30 سال پرانے انداز میں کام نہ کریں، وہ ماڈرن زمانے کے مطابق خود کو ماڈرنائز کریں۔ تو اس لیے وہ اس کا ایک اہم حصہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ماڈرن سافٹ ویئرز کو سیکھیں۔ تو سافٹ ویئر جو ماڈرن آتے ہیں ان کے سیکھنے میں کچھ ٹپس آپ کو تیزی سے مزید دوں گا۔ جو ہی آپ کے پاس کوئی سافٹ ویئر آئے تو پہلا کام یہ کیجئے کہ اس کے سارے، کوئی اور اپنے ذمہ کام نہ لیں کہ میں نے مطلب یہ ڈاکومنٹ بنانی ہے، یہ کچھ نہ کریں، صرف سافٹ ویئر فار دا سیک آف سافٹ ویئر بیٹھیے اور اس کے سارے جو مینیوز ہیں ان کو ایک ایک کر کے پڑھیں، خواہ وہ گرے آؤٹ ہوئے ہیں، ڈی ایکٹیویٹڈ ہیں، فوری طور پر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، لیکن کوشش کریں۔ مثلا پہلا مینیو فائل ہوتا ہے، ایڈٹ ہے، انسرٹ ہوتا ہے، ویو ہوتا ہے، فارمیٹ ہے، اس طرح ٹولز ہے اور ہوتے ہیں، اور آخر میں ایک ہیلپ ہوتا ہے۔ یہ تو سارے تقریباً اب سٹینڈرڈ ہیں، سبھی میں ہوتے ہیں۔
تو آپ تمام مینیوز کو ون بائی ون ایک ایک کر کے اس کو پڑھیں اور تھوڑا سا ذہن میں رکھنے کی کوشش کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے، کیا 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 جا سکتا ہے۔ یہ اس سے آپ کو اس کی کیپیبلٹیز کا اندازہ ہوگا اور فیوچر میں آپ کو سیکھنے کے لیے آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ہاں اس میں فلاں چیز ہے، میں اس کو دیکھتا ہوں، اس طرح کی چیز ہے۔ اچھا، دوسرا پھر یہ کیجئے کہ اس کے بعد اس میں اندر آپ شارٹ کٹس، کی بورڈ شارٹ کٹس جو ہیں ان کو جتنی جلدی ہو سکے سیکھ لیجئے۔ کی بورڈ شارٹ کٹس اگر مجھ سے پوچھیں تو ایک اچھی کمپیوٹنگ کرنے والے اور برے کمپیوٹنگ کرنے والے میں واحد بڑا فرق ہے۔ آپ اچھی کمپیوٹنگ کرتے ہیں تو آپ کی بورڈ شارٹ کٹس آپ کو یاد ہوں گے اور آپ اس کے اندر نیویگیٹ کر سکیں گے، ادھر سے ادھر جانا، ادھر سے ادھر جانا بہت آسان ہو جائے گا۔ ایڈوب ایکروبیٹ ریڈر کی مثال لے لیجیے، اس میں آپ کو کتاب پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ فرض کیجیے آپ صفحہ 739 پہ کھڑے ہیں اور اچانک کوئی چیز ریفر ہو گئی ہے جو آپ کے پیچھے صفحہ 5 پر ہے۔ اب آپ 5 پر کیسے جائیں گے؟ ایک تو پہلے اگر آپ سکرول کریں گے تو دماغ سے سارا جو سیکوینس ہے وہ محو ہو جائے گا، وہ سلسلہ ٹوٹ جائے گا سوچ کا۔ اور اگر 5 صفحے پہ چلے گئے تو اب نیا مسئلہ کہ واپس 739 پر کیسے جائیں یا اس جگہ کیسے جائیں جس کو دیکھ رہے تھے۔ تو اگر آپ کو کی بورڈ شارٹ کٹس یاد ہیں تو آپ اس کو ایک بالکل وہ جو انگلش میں کہتے ہیں نا بریز، بالکل اسی طرح آپ اس کو کام کو کر سکیں گے۔ جتنے آپ آسانی سے نیویگیٹ کر سکیں گے بالکل اتنا ہی آپ کے لیے وہ سافٹ ویئر جو ہے وہ فرینڈلی ہوتا جائے گا اور آپ کی اوور آل پروڈکٹیوٹی جو ثمر آوری ہے وہ بہتر ہو جائے گی، آپ اس سے زیادہ کام لے سکیں گے۔ نیویگیشن اور کی بورڈ شارٹ کٹس کم و بیش آپ ان کو ایک ہی ٹاپک سمجھیے، یہ اتنے قریب ہیں آپس میں۔ پھر یہ ہے کہ جب آپ یہ کام کر لیں تو پھر ہیلپ سسٹم کو ضرور دیکھیے، ہیلپ سسٹم کو الگ سے وقت دیجیے، کیونکہ ہیلپ آپ کا ایک لیونگ ڈاکومنٹ ہوتا ہے، یہ اس کی زندگی اتنی ہوتی ہے جتنی کہ سافٹ ویئر کی ہے، یہ ختم نہیں ہوتا، آپ کو مسلسل اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ سارا ہیلپ سسٹم کوئی نہیں سیکھ سکتا، جیسے کوئی بندہ ساری ڈکشنری نہیں سیکھ سکتا، لیکن جب ضرورت پڑے آپ کو ہیلپ کی طرف جانا پڑتا ہے۔ ہیلپ کے شارٹ کٹس آپ کو یاد ہونے چاہیے، ہیلپ کا مین سٹرکچر، اس میں کون کون سے مین ٹاپکس دیے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی کوئک سٹارٹ گائیڈ آج کل آ رہی ہیں، کوئک سٹارٹ گائیڈ جس میں آدھے گھنٹے میں وہ پورا سافٹ ویئر کا ایک نا آپ کو ٹور دے دیتے ہیں، آپ کو ایک مین کام سکھا دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسی چیز اویلیبل ہے تو اس کو سب سے پہلے کر لیجیے۔ اس کے علاوہ یہ دیکھیے، سافٹ ویئر جب آپ کوئی سیکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں، آپ نے اس کے اوپر وقت لگانا ہے، آپ نے اس کے اوپر محنت لگانی ہے، تو یہ سرمایہ کاری کرنے سے پہلے یہ فیصلہ کر لیجئے کہ کیا واقعی وہ آپ کے ٹول چین کے مطابق ہے۔ دیکھیے ٹول چین یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی لوگ کام کے لیے آتے ہیں ہمارے باہر سے، کوئی الیکٹریشین، کوئی پلمبر، تو ان کے پاس ایک بیلٹ ہوتا ہے جس کے اندر انہوں نے سارے وہ ٹولز لگائے ہوتے ہیں جن سے ان کا کام چلتا ہے۔ ہر بندے کا کوئی ٹول چین ہوتا ہے۔ میں میتھمیٹکس میں کام کرتا ہوں، ڈیٹا سائنس میں کام کرتا ہوں، تو میرا ایک خاص ٹول چین ہے۔ مجھے ایکسل چاہیے، سائنٹیفک ورک پلیس چاہیے، آر، پائتھون، اس طرح کی چیزیں چاہیے۔ تو ان سارا آپ اسی طرح آپ کا بھی اپنا ایک فیلڈ ہے مین، یا آئندہ کبھی ہونے والا ہے، تو اس کو پیش نظر رکھ کر اپنا ٹول چین متعین کیجئے اور ایک طرح کے یعنی ٹول چین میں جن میں ربط ہو وہ سافٹ ویئر سیکھیے۔ سافٹ ویئر جو ہے وہ اپنے دائیں بائیں کے جو سافٹ ویئرز ہیں اس ٹول چین میں، ان کے ساتھ اس کا تال میل اچھا ہونا چاہیے، امپورٹ ایکسپورٹ ہو سکے، وہاں سے فائل لے سکیں، ڈیٹا دے سکیں، یہ ساری چیزیں جو ہو سکیں۔ یہ نہ ہو کہ کوئی چیز جو ہے وہ آؤٹ ہو اس ٹول چین سے اور آپ پھر خود اپنے ہی ٹولز کے ساتھ لڑائی لڑتے پھریں بجائے مین کام کرنے کے۔ دراصل اس ٹول چین سے آپ کا ایک ایکو سسٹم ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ ہر بندے کا ایک اپنا سافٹ ویئر کا ایکو سسٹم ہوتا ہے جس کے اندر رہ کر وہ اپنا کام کرتا ہے، وہ ادارے کا کام ہے، اپنا ذاتی کام ہے، اس کی مجموعی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس بارے میں خیال رکھیے۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ کوئی بھی سافٹ ویئر آپ سیکھیں، ضرور سیکھ لیجئے، لیکن اس فیملی کے جو دوسرے سافٹ ویئر مارکیٹ میں ہیں، کمپیٹیٹرز جو ہیں، ان کے بارے میں ایک تھوڑی سی آگاہی آپ کو لازم ہونا چاہیے۔ کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے سافٹ ویئر میں بے شک اچھا نہ بھی ہو، باقی سارا کچھ ایسا ہوگا جو کسی اور میں اچھا ہوگا، تو آپ کو عمومی کیپیبلٹیز کا اندازہ ہونا چاہیے۔ یہ چند ٹپس ہیں، میں ان ٹپس کا جو کچھ میں نے بولا ہے ان کے نوٹس نیچے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائیں گے، اور آپ ویڈیو کو سن لیں گے، ڈسکرپشن کو دیکھ لیں گے، تو میرا خیال ہے آپ کو کافی کچھ مل جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، شکریہ۔